الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن آفیشیل۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بادشاہ کی غدار بیٹی کا انجام۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ ایک مرتبہ مصر کا ایک بادشاہ، ایران کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس سے ایک اور بادشاہ نے جنگ کی۔ جس بادشاہ نے جنگ کی اس کا نام تھا مکران شاہ۔ اب منصوبہ بندی ہوئی، منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا مکران شاہ نے۔ مکران شاہ کے پاس آرمی، اس کی فوج زیادہ تھی، جس وجہ سے وہ غالب رہا۔ اب وہ جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے ایک قلعہ بنایا ہوا تھا، ایک پتھروں کا گھر ہوتا ہے جسے قلعہ کہا جاتا ہے۔ اس قلعے میں اس نے خفیہ رستہ رکھا ہوا تھا، جس رستے سے وہ بھاگ کے چھپ گیا۔ اب وہ قلعے کے اندر چھپ گیا۔ مکران شاہ نامی بادشاہ نے اس کے قلعے کا احاطہ کر لیا، اس کو گھیر لیا۔ ایک آدھ دن گزرا، یہ محاصرہ، یہ احاطہ جاری رہا، لیکن اندر والا جو بادشاہ تھا وہ کہیں چھپا ہوا تھا، مل ہی نہیں رہا تھا۔ ایک دن اس چھپے ہوئے بادشاہ کی ایک بیٹی جو جوان تھی، وہ اپنے قلعے کی چھت پر گئی، اپنی دیواروں پر گئی۔ اس نے باہر حاضر مکران شاہ بادشاہ کو دیکھا تو مکران شاہ کیونکہ جوان تھا اور بڑا پہلوان اور بڑا خوبصورت شخص تھا، اس لیے وہ بادشاہ کی بیٹی اس پر دیوانی ہو گئی۔ کہنے لگی کہ مکران شاہ، میں تمہیں اندر آنے کا رستہ بتاؤں گی، وہ خفیہ رستہ بتاؤں گی جس سے تم داخل ہو کر میرے والد کو پکڑ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے، تم مجھ سے شادی کرو گے۔ مکران شاہ نے کیونکہ جنگ جیتنی تھی، اسے تو کوئی تدبیر چاہیے تھی، کہا ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کر لوں گا، بس اندر آنے کا رستہ بتا دو۔ اس بیٹی نے رستہ بتایا کہ یہ والا رستہ ہے خفیہ جس سے تم اندر آ سکتے ہو۔ اب وہ مکران شاہ اندر داخل ہوا، اس نے بادشاہ کو پکڑا، اسے قیدی بنا دیا اور اس سلطنت پہ قبضہ کر لیا۔ اور جیسے وہ اپنے سلطنت میں واپس لوٹا، اس نے وعدے کے مطابق اس بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ جب رات کا وقت ہوا، بستر بچھایا گیا، اب بیٹی جیسے وہ سوئی بادشاہ کی، اسے نیند ہی نہ آئے، بار بار وہ اپنے پہلو پلٹ رہی ہے، کبھی کہتی ہے کہ کچھ ہے جو نیچے چبھ رہا ہے۔ اب مکران شاہ کہتا ہے بستر میں نے خود بچھوایا ہے، اپنی نگرانی میں بچھوایا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ بیٹی کہتی ہے نہیں، اس کے اندر کچھ تو ہے۔ جب دوبارہ بستر کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے ایک معمولی سا دھاگا تھا۔ مکران شاہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ شہزادی، تم اتنی نازک ہو کہ ایک دھاگے کی وجہ سے تمہیں نیند نہیں آ رہی تھی؟ تو وہ مکران شاہ کی بیوی جو سابقہ بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ کہنے لگی ہاں، کیونکہ میرے والد نے مجھے بڑے ناز سے پالا ہے، بڑے نخروں سے پالا ہے۔ ہر وقت میری خدمت کے لیے بہت ساری کنیزائیں، بہت ساری خادمیں موجود ہوتی تھی، جو بڑے آرام سے اور بڑے احتیاط سے میرا بستر لگاتی تھی، اس لیے مجھے عادت نہیں ہے کہ ایک دھاگا بھی مجھے چبھے تو نیند آ جائے۔ مکران شاہ نے رات تو جیسے تیسے کر کے گزار لی۔ صبح اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا ایک طاقتور گھوڑا لے کے آؤ۔ جب گھوڑا آیا تو مکران شاہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ میری بیوی کو پکڑو، اس کے بالوں سے باندھ کے اسے گھوڑے کے پیچھے پورے شہر میں گھسیٹو، جب یہ مر جائے پھر اسے واپس لے کے آنا۔ تو وہ مکران شاہ کی بیوی، جو کہ اب اس کی بیوی بن چکی تھی، سابقہ بادشاہ کی بیٹی تھی، کہنے لگی کہ میری غلطی کیا ہے، اتنی بڑی سزا مجھے دلوا رہے ہو؟ تو مکران شاہ کہنے لگا جس باپ نے تجھے اتنے ناز اور نخروں سے پالا ہے، جب تم اس کے ساتھ دوسرے طاقتور انسان کو دیکھ کے دھوکہ کر سکتی ہو تو میرے ساتھ بھی کبھی دھوکہ کر ہی سکتی ہو، اس لیے تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں موت کے منہ میں اتار دیا جائے۔ محترم سامعین کرام، اس طرح کی اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔